السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم بزم انجم سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، تو اس میں سب سے بڑی چیز اتفاق اور اتحاد ہے۔ اتفاق اور اتحاد۔ تو آج ہم اسی اتفاق پر بات کریں گے، اس اتفاق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اتفاق جو ہے، اتفاق اور اتحاد، اتفاق اور اتحاد کی بدولت قومی ترقی کے منازل طے کر سکتی ہے۔ یہ جو اتفاق اور اتحاد ہے، اس کی وجہ سے ہر ایک جو قوم ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے اور ترقی کے منازل طے کر سکتی ہے۔ تو اسی اتفاق اور اتحاد میں بے شک قوت اور طاقت ہے۔ اتفاق اور اتحاد میں بے شک قوت اور طاقت ہے۔ تو اگر گھر کے افراد میں اتفاق اور اتحاد ہو تو وہ گھر ترقی کرتا ہے۔ یعنی جس گھر میں اتفاق ہوتا ہے، اس کے جو افراد خانہ ہوتے ہیں، اگر ان میں اتفاق اور اتحاد ہو تو یہ گھر جو ہے، یہ خاندان جو ہے ترقی کرتا ہے اور باعزت طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ یہ خاندان جو ہے یہ باعزت طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ تو ہمارے پاس اتحاد اور اتفاق کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ یعنی بہت ساری مثالوں کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا جاتا ہے۔ اگر پتلی اور باریک سی لکڑی کی چھڑیوں کو اکٹھا کیا جائے تو انہیں توڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر لکڑیوں کو ایک گٹھا بنا دیا جاتا ہے، پھر ان کو توڑنے کی کوشش کی جائے تو ان کو توڑنا مشکل ہے، لیکن اگر وہ الگ الگ ہو تو ان کو توڑنا بالکل آسان ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک چھڑی کو الگ الگ کر کے توڑنا چاہے تو وہ آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی الگ الگ چھڑیاں ہو، ان کو ہم چاہیں کہ توڑیں تو وہ آسانی سے توڑ جاتی ہیں۔ یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ واقعی اکٹھے رہنے میں طاقت ہے، ایک جٹ رہنے میں طاقت ہے، اتفاق میں طاقت ہے۔ تو اگر شہد کی مکھیوں سے بھی اتحاد اور اتفاق کا سبق سیکھنے کو ملتا ہے، یعنی شہد کی مکھیوں سے بھی اتفاق اور اتحاد کا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر یہ مکھیاں مل جل کر شہد کی تیاری میں محنت نہ کریں تو شہد حاصل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں، اگر وہ ایک ساتھ ایک جٹ کے محنت نہ کریں تو شہد تیار نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کا شہد بنانا بالکل ناممکن ہے۔ یہ شہد کی مکھیوں کے باہمی اتفاق اور مل جل کر کام کرنے کا نتیجہ ہے کہ وہ ننھی سی مکھیاں دنیا کے لذیذ ترین چیز پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ سب سے لذیذ ترین چیز جس کو ہم شہد کہتے ہیں، اور اس کا جو اگر دیکھیں گے اس کا میڈیسن ویلیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ چھوٹی سی مکھیاں ایک جٹ کے ایک ساتھ یہ سب سے بہترین چیز
تیار کرتی ہیں، اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ اسی طرح جو قومیں قومی اور ملکی سطح پر اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرتی ہیں، جو قومی اور ملکی سطح پر اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ بین الاقوامی سطح پر عزت، وقار اور شہرت حاصل کرتی ہیں۔ جس قوم میں اتفاق ہو، اتحاد ہو، وہ ہر لحاظ سے ملکی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی، دنیاوی سطح پر بھی اپنا وقار آگے لے جاتے ہیں، اپنا عزت بڑھاتے ہیں اور اپنی شہرت دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔ ان ممالک کا دفاع ناقابل تذکیر ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے ملک کو بیرونی سازشوں اور حملوں سے بچا سکتے ہیں۔ اتفاق سے، اتحاد سے وہ اپنے ملک کو بیرونی سازشوں اور حملوں سے بچا سکتے ہیں، اور ان پر کوئی بھی ملک، کوئی بھی دشمن انگلی اٹھانے کی جرات نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایک خاندان کی بات ہو یا ایک ملک کی بات، اتفاق ہر طرح پر ایک بڑی قوت اور طاقت ہے۔ یعنی اتفاق ہی سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کو یا جو قوموں کو آگے لینے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے ہر سطح پہ، گھریلو سطح پہ، گاؤں کے سطح پہ، ریاستوں کے سطح پہ یا قوموں کے سطح پہ اتفاق اور اتحاد ہونا لازمی ہے۔ باقی شکریہ، تھینکس۔